السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی۔ ناظرین، آئی ایس پی آر کی طرف سے کل ایک جو اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی جس کے اندر تنبیہ کی گئی کہ فوج کو سیاسی معاملات میں مت گھسیٹا جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا، یاد ہوگا کہ ہم نے انہی نشستوں کے اندر یہ 2-3 بار 4 بار اس بات کی نشاندہی کی کہ سیاست کے اندر جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ حد سے زیادہ اب فوج جیسے ادارے کو سیاست کے اندر گھسیٹ رہی ہیں اور موضوع بحث بنایا جا رہا ہے، جلسوں کا تقاریر کی جا رہی ہیں اور فوجی افسران جرنیلوں کے نام اس طرح لیے جا رہے ہیں جیسے یہ ایک بہت ہی معمول کی ایکسرسائز ہو۔ جیسے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے لوگوں کو جلسوں میں ایڈریس کرتی ہے، نون لیگ پی ٹی آئی کو ایڈریس کرتی ہے، پی ٹی آئی نون لیگ کو ایڈریس کرتی ہے، اسی ساری کی ساری جو دھینگا مشتی ہے اس کے اندر ایک اہم ترین ادارے کو بھی نہیں بخشا گیا اور اس کو بھی جو ہے وہ اس سارے جھگڑے کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہ معاملات بہت ہی سنگین اور سنجیدہ نوعیت کے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ دیکھیں، پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور فیڈریشن کے اندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی بائنڈنگ فورس ہوتی ہے جو اس فیڈریشن کی اکائیوں کو جوڑے رکھتی ہے۔ بہت آئیڈیل بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے ملک کے اندر جو ہے کوئی ایسی پولیٹیکل فگر یا پولیٹیکل اینٹی وہ ایک ایسی زنجیر بنے جو اکائیوں کو جوڑ کر رکھے۔ ویسے بھی بات یہ ہے کہ جو فیڈریشن ہوتی ہے، جو فیڈریشن تشکیل پاتی ہے، یہ ایک عمرانی معاہدے کے نتیجے میں تشکیل پاتی ہے اور عمرانی معاہدہ ہمیشہ ایک سیاسی معاہدہ ہوتا ہے۔ اور پاکستان کی جو ساخت ہے یا پاکستان کا وجود میں آنا، یہ تو ہمارا شروع دن سے یہی موقف ہے کہ پاکستان ایک یہاں برصغیر کے مسلمانوں کی جو ایک سٹرگل کے نتیجے میں ایک پرامن سیاسی جد و جہد کے نتیجے میں عمل میں آیا اور پاکستان کے اندر جتنے بھی پروونس جو ہیں وہ شامل ہوئے، جو ایک خاص ایک حصہ تھا، ایک قطع اراضی تھا، وہ تو ایک طے پایا کہ یہ پاکستان ہوگا، لیکن اس کے بعد کئی ایسی ریاستوں نے، چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے پاکستان کے اندر شمولیت کی اور انہوں نے بالکل اپنے جمہوری انداز سے پاکستان کے اندر شامل ہوئے اور یہی کسی ریاست کے تشکیل پانے کی سب سے خوبصورت شکل ہوتی ہے۔ تو ہمارا تو کلیم، ہمارا دعویٰ اور حقیقت پر مبنی دعویٰ یہی ہے کہ ہم ایک بڑے زبردست قسم کے ایک عمرانی معاہدے، ایک سیاسی معاہدے کے نتیجے میں یہ ایک ریاست تشکیل پائی ہے۔ اچھا، اس ریاست کی بقا کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ جب وہی سیاسی وجوہات ہی اس کی بقا، سلامتی اور استحکام کا باعث بنے۔ اس میں کئی سیاسی شخصیات ایسی آئیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ چاروں صوبوں کے اندر ان کی روٹس ہیں اور فیڈریشن کی جو پارٹیز ہیں، مثلا بینظیر بھٹو کے بارے میں ایک نعرہ لگتا رہا پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ یہ چاروں صوبوں کی پارٹی ہے، وہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر۔ پھر اس کے بعد نواز شریف آئے، انہوں نے بھی چاروں صوبوں سے جو ہے وہ الیکشن لڑے اور چاروں صوبوں میں ان کے پاس سیٹیں ہوتی تھیں۔ یہ ایک بہت اچھا سائن تھا کہ پاکستان کی فیڈریشن کو مضبوط رکھنے کے لیے ایسی شخصیات اور ایسی پارٹی سامنے آ رہی ہیں جو چاروں صوبوں کے اندر اپنی نمائندگی رکھتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب، یہ بھی ایک بہت ہمیشہ سے، میں نے تو ہمیشہ اسے کہا کہ یہ بڑا ہی ہیلدی سائن ہے کہ ایک ایسی پارٹی اور ایسی شخصیت جس سے چاروں صوبوں کے اندر پذیرائی ہو اور وہ چاروں صوبوں سے بے شک بھلے تھوڑی تھوڑی سیٹیں جو ہیں وہ آئیں کسی وقت، وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں، یہ ضروری نہیں کہ 2/3 اکثریت ہی پارلیمنٹ کے اندر ہو تو وہی ایک پاپولر پارٹی ہوتی ہے۔ اگر چاروں صوبوں کے اندر اس کی کچھ نہ کچھ سیٹیں ہوتی ہیں تو وہ ایک اگین وہی بات کہ فیڈریشن کی لیے ایک پولیٹیکل گارنٹی جو ہے وہ اس کے طور پر اسے لیا جانا چاہیے اور لیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک سیاسی پہلو ہے اس کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ جب کمزور ہوئیں، جیسے پیپلز پارٹی ایک صوبے تک اسے محدود کر دیا گیا یا وہ ہو گئی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، یا مسلم لیگ نون بھی کہا گیا ہے یہ پنجاب کی پارٹی ہے، اب نئے سرے سے تحریک انصاف جو ہے یہ ایک چاروں صوبوں میں اس کی سپورٹ کہاں تھی، اسے اسٹیبلشمنٹ نے بنایا یا کسی نے بھی بنایا، جیسے بھی ہے وہ بہرحال چاروں صوبوں کے اندر اس کی نمائندگی ہوئی، لیکن وہ بھی ابھی تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایسی کوئی ٹھوس پولیٹیکل پاور ہے کہ اس کی سسٹینیبلٹی جو ہے وہ ابھی تک ہمیں وہ ٹیسٹڈ نہیں ہے کہ وہ کتنی دیر تک یہ جو ہے یہ مقام جو ہے اپنے پاس برقرار رکھتی ہے۔ تو ایسے میں ایک جو پچھلے گزرے سالوں کے اندر جیسے 9/11 ہوا اور اس کے بعد دہشت گردی کا آیا، تو اس میں اگین ایک بار پاکستان کی فیڈریشن کو اگر کسی نے بچایا،
تو وہ پاکستان کی فوج تھی جس نے بہت زیادہ قربانیاں دے کر اور بہت بڑے آپریشن کر کے یہاں سے دہشت گردوں کا نہ صرف صفایا کیا بلکہ ایک بعض ایسے حصے اس فیڈریشن کے جو عملی طور پر ایسے لگتا تھا جیسے وہ وہاں پر ریاستی ریٹ ختم ہو گئی ہے، انہیں دوبارہ سے وہاں پر ریاستی ریٹ کو جو ہے وہ بحال کیا. تو میں اس نقطے پہ آ رہا ہوں کہ اب نئے دور میں پچھلے چند سالوں کے دوران پاکستان کے اندر جو فیڈریشن کی نئی علامت کے طور پر جو سامنے ابھری وہ پاکستان کی فوج ہے. یہ فوج ہے جس نے اس کی فیڈریشن کی چاروں اکائیوں کو آپس میں جو ہے وہ جوڑے رکھا ہے. میں اسے اگین یہ کہوں گا کہ آئیڈیل صورتحال وہی ہوتی ہے جس کے اندر کوئی پولیٹیکل ایگریمنٹ یا پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل اینٹی کوئی بھی جو ہے وہ آپ کی ضمانت بنتی ہے. تو لیکن یہاں پر پاکستان کی فوج جو ہے اگر وقت آنے پہ اگر پولیٹیکل اینٹیز جو ہیں وہ ویک ہوئی ہیں تو فوج نے یہ جو ہے اس موقع پہ آگے بڑھ کر اس ضرورت کو پورا کیا ہے. تو یہ بہت ہی بڑا اقدام ہے، سراہا جانا چاہیے. لیکن اگر اس وقت ہماری فیڈریشن کی ایک وہ سب سے غیر متنازع جو ایک اینٹی ہے جو پاکستان آرمی ہے، اگر اس کو بھی آپ سیاست میں گھسیٹیں گے، اس کے اوپر بھی آپ وار کریں گے تو یہ ملک کی سالمیت کے اوپر ڈائریکٹلی وار ہے. میں نے پہلے بھی اپنے ولاگز کے اندر اس بات کا اظہار کیا کہ یہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو فوج کو سیاست کے اندر بہت زیادہ گھسیٹ رہے ہیں. تو ان کے بارے میں کیوں نہیں نوٹس لیا جا رہا؟ ان کے اوپر بھی اسی طرح سے ہاتھ ڈالنا چاہیے جس طرح سے اس سے پہلے ہمارے یہاں دیکھا گیا کہ جو فوج کی طرف جو انگلی اٹھی یا ہاتھ اٹھا تو ان کو وہیں پر خاموش کروایا گیا. دیکھیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے. یہ کچھ بھرم جو ہوتے ہیں آپ کے ریاست کے، آپ کی سوسائٹی کے، آپ کے اقتدار اعلیٰ کے، وہ برقرار رہنے بہت ضروری ہوتے ہیں. یہ بھرم ہوتے ہیں اور انہی کی بیس پر جو ہے وہ سارا دار و مدار انہی پہ ہوتا ہے، انہی سے سارا جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. اب آ کر جو ایک یہ پچھلے دنوں جو شفٹ آف پاور ہوا ہے اور حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے جس میں اس میں اگین دونوں بڑی پارٹیز نے فوج کے ادارے کو اس کے اندر جو ہے وہ گھسیٹنے کی کوشش کی ہے. وہ حال ہی میں 2 جلسے جو زیادہ ذکر ہوئے جس میں ایک میں مریم نواز صاحبہ نے جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ ڈسکس کیا، ان کا نام لیا اور انہیں ڈسکس کیا. اگرچہ یہ باتیں جو ہیں یہ اس نہج پر تب پہنچی ہیں جب پہلے ان کا نوٹس نہیں لیا گیا اور سوشل میڈیا کے اوپر بے تحاشا ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کھلے عام ڈسکشن ہوتی گئی. کرتے کرتے اب وہ جلسوں کی جو ہے وہ زیب داستان بن گئے. دوسری طرف خان صاحب ہیں تو وہ اپنی طرف سے میر جعفر میر صادق کا راگ الاپ رہے ہیں اور اس کی اپنی اپنی تشریحات کر رہے ہیں. اب اس کے اندر بھی یہ جو فوج کی جو تنبیہ آئی ہے اس پر بھی ہمارا میڈیا الگ الگ تشریح کر رہا ہے. کوئی جو پرو عمران خان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مریم نواز کی جو سپیچ ہے جس میں انہوں نے جنرل فیض حمید کا نام لیا ہے اس سپیچ پر یہ ایکشن ہوا ہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو دوسرا جو گروپ ہے میڈیا کے اندر جو اینٹی عمران ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ بہت زیادہ حد سے نکل رہے ہیں اور ان کی طرف سے اور ان کی پارٹی کی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک بے ہنگم قسم کا ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. جو بھی ہے لیکن کوئی تو ہے، کوئی نہ کوئی وجوہات تو ہیں جس میں پاک فوج کو ڈائریکٹلی اس کے اندر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اگین ایک اور بات کہ جس میں مطلب کہ میں نے پہلے بھی اس کی نشاندہی کی تھی کہ بعض ایسے ایلیمنٹس ہیں جو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر 2 مختلف دھڑے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور ان کے اندر کشمکش چل رہی ہے. اس کو بہت سختی سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس چیز کا نوٹس نہ لیا گیا تو یہ بہت ہی پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان کے سب سے منظم اور سب سے بڑے جو ادارہ جو ہے جو ملک کی بقا کا اس وقت ضامن ہے وہی ایک ضامن ہمارے پاس ہے. تو اس کو بچا کر رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ نہ صرف اس حوالے سے جو ہے وہ کارروائی بھی کی جائے بلکہ یہ بھی ہے کہ خود سیاسی جماعتیں اور ہمارے میڈیا پرسنز جو ہیں وہ بھی اس پر احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور واپس اپنی پوزیشن جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے آ جائیں اور اس سیاست کو سیاست کے طور پر رہیں. اور جو تبصرے تجزیے ہیں ان کے اندر بھی احتراز کیا جائے اس قسم کے جو ہیں وہ معاملات.
تو اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے ایک معاملہ اور بھی ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ عمران خان جنہوں نے کیے ہیں جلسوں کی سیریز اناؤنس کی ہے، کل ایبٹ آباد میں ان کا جلسہ ہے جس کے اندر انہوں نے پھر وہی اسی طرح سے ایک بڑی اگریسو قسم کی ٹون استعمال کی، اگرچہ ان کے جلسے کا سائز جو ہے وہ پہلے سے سمٹ گیا ہے، چھوٹے ہو گئے ہیں جلسے ان کے۔ ایبٹ آباد کا جلسہ وہ خود خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ کہاں چھوٹی سی جگہ پر رکھ لیا ہے، لیکن وہ تنگی دامہ ہی نہیں تھی، تنگی افراد بھی تھی، اور اس میں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک وہ جلسہ نہیں تھا جو اس سے پہلے جو جلسے جیسے لاہور کا یا کراچی کا جلسہ ہوا اس طرح سے۔ ایبٹ آباد اگرچہ چھوٹا شہر ہے لیکن وہاں پر بھی کوئی اتنا بڑا شو نہیں ہو سکا، اور ایسے لگا جیسے ایک چھوٹے سی کسی اسکول کے گراؤنڈ کے اندر انہوں نے کیا ہے، لیکن اس کے اندر جو ان کی باتیں ہیں، جو بیانیہ ہے ان کا، وہ بہت ہی اگریسو ہے۔ وہ اگین انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اور عدلیہ کو اپنے ٹارگٹ پہ لیا ہے اور ان کے خلاف اپنا زوردار قسم کا انہوں نے اسٹرائک کی ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ اس حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کی یہ جو سیاست ہے یہ کیوں ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ اب انہوں نے پھر 20 تاریخ کے بعد لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلا جو لانگ مارچ تھا ان کا 2014 کا، اس 2014 کے لانگ مارچ میں وہ بہت ایکسپوز ہو گیا تھا۔ اس کے اندر یہ کھل کر بات آ گئی تھی کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد ہے، اور وہ یہ پھر وہی باتیں کہ جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے کہ یہ وہ باتیں تب بہت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے بعد صاحبان جو ہیں، جو کردار ہیں، وہ ان کی بھی بے احتیاطی شامل تھی کہ انہوں نے بھی بڑا کھل کھلا کر اس کے اندر اپنا جو ہے وہ رول پلے کیا، اور ان کا جو نام جس طرح سے سامنے آیا۔ لیکن اب جب کہ عمران خان، یہ کہا تو یہ جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے اور ان کی مدد سے اقتدار میں آئے ہیں، لیکن اب اگر وہ اقتدار سے نکالے گئے ہیں تو وہ الزام دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے نکالا ہے۔ اب اگر اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہے اور اس کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، جس کا اظہار شیخ رشید نے بھی کیا، فواد چودھری نے بھی کیا، باقی لوگوں نے بھی کیا، تو کیا اب بھی ان کی یہ جو موومنٹ ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہیں سے کوئی سپورٹ حاصل ہے؟ کیا وہ اور اگر نہیں ہے تو کیا اب اس مدد کے بغیر وہ اب یہ لانگ مارچ کر سکیں گے؟ اس سلسلے میں حکومت جو ہے وہ بھی اسے ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر لے رہی ہے، اور ہماری اطلاعات ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس لانگ مارچ کو مکمل طور پر فری ہینڈ اس دفعہ نہیں دیا جائے گا، جیسے لاسٹ ٹائم فری ہینڈ دیا گیا تھا۔ یہاں کنٹینر لگے، لمبے چوڑے راستے بند ہوئے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ کنٹینر آہستہ آہستہ جب لانگ مارچ شروع ہوا، ڈاکٹر طاہر القادری ان کے ساتھ تھے، تو وہ راستے سے سارے کنٹینر ہی ہٹ گئے۔ یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کس نے کنٹینر ہٹا دیا اور کس طرح سے ہٹ گئے، اور وہ لانگ مارچ جو تھا وہ اسلام آباد پہنچ گیا۔ لیکن اس بار حکومت جو ہے وہ بھی پوری طرح سے چوکس ہے، اور وہ بالکل فری ہینڈ نہیں دے گی، اور اگر وہ فری ہینڈ نہیں دے گی تو اس سے کشیدگی پیدا ہوگی، اور ڈیفینیٹلی کچھ بڑے لیڈرز جو ہیں وہ گرفتار ہوں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا وہ اس کے اوپر تحریک انصاف کا ورکر باہر نکلے گا، گلیوں میں آئے گا، احتجاج کے لیے نکلے گا؟ یہ بہرحال بہت زیادہ دیکھنے کی بات ہے۔ اور اگین میں وہ ریکال کر رہا ہوں کہ کامل علی آغا کی وہ سینگ وہ آن ریکارڈ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر کبھی کوئی لانگ مارچ جو ہے وہ کسی جو ہڈن سپورٹ ہے اس کے بغیر کبھی اناؤنس نہیں ہوا، اور نہ ہی کبھی پاسبل ہو سکا ہے۔ تو دیکھنا یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کس طرح سے اس لانگ مارچ کو ممکن بناتے ہیں اور حکومت اسے کس طرح سے روکتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ISPR کی جو تنبیہ ہے اس کے حوالے سے جن لوگوں کو یہ تنبیہ کی گئی ہے، کیا وہ اس کا اثر بھی لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔